بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ قرآن کا قاعدہ یہی ہے، قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، ذرا توجہ چاہوں گا، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو پھر زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ یعنی حق ہوا پرستوں کی، حق خواہشات نفسانی رکھنے والوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کوئی چیز ہے، حق کوئی وجود ہے۔ میں لفظوں کو اور کھول کے کہہ دوں، حق کوئی شخصیت ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی۔ ورنہ کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں میں حق میں پر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں۔ حق کا کیا معیار ہے؟ حق ہے کیا چیز؟ کوئی وجود خارجی رکھتا ہے حق؟ قرآن تو اتباع کے لفظ کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو ان کا تو پتا ہے کہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یہ حق کون ہے کہ جو اگر اتباع کر لے گا تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، اور آسمان اور زمین سب تباہ ہو جائیں گے۔ میرا ایک دھیرے سے آپ سے سوال ہے، آسمان ٹکا ہوا یا نہیں؟ زمین پھٹی تو نہیں؟ زمین اور آسمان گرے تو نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کسی نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کسی نے کسی کی اتباع نہیں کی، اور ہمیشہ پیچھے کھڑے ہونے والا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا۔ سمجھدار نمازی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہ اب میرا ایک جگہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے، اس ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے عقائد کی ترجمانی کروں، میں اپنے عقائد کو قرآن اور حدیث سے اپنے ان کم سن اور اپنے نوجوان اور اپنے ہم سن اپنے بزرگوں کے سامنے دہراؤں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی کہ جنہیں بات سمجھنے میں ذرا تاخیر ہو جائے گی تو پھر ان کے بھی احساسات کا خیال رکھنا ہے، اور مجلس کیونکہ عمومی ہے، بات بھی پہنچانی ہے اور برا بھی نہ لگے۔ یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ کروں۔ اس کے لیے ہنر چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب یہ قرآن کیا قاعدہ دے رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ توجہ چاہوں گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ کسی صاحب نے حضرت ابن عباس سے کہا، اور یہ کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی، تھکے ہوئے تو نہیں آپ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجئے۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت اور خلافت بھی ہو۔ تو مجھے بتائیے یہ ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں ہوگی اگر اس بات کو مان لیا جائے؟ یہ کون سے کسوٹی اور پیمانہ ہے، یہ کون سا قاعدہ اور قانون ہے کہ ایک گھر میں کیونکہ نبوت آ گئی ہے تو اس گھر کے اندر امامت نہیں آئے گی؟ اللہ تو جانتا تھا نا کہ یہ بھی سوچا جائے گا، تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ 2 آیتوں کو جوڑ دیا ہے۔
ارشاد ہوا وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی ہم نے نبوت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی اور امامت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک گھر میں نبوت اور امامت جب اللہ نے رکھ دی تو امت کا سوچنا کوئی سوچنا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، حق کا معیار کیا ہے بھائی؟ حق کہتے کسے ہیں؟ حق کثرت کی بنیاد پر حق نہیں بنتا، کثرت معیار حق نہیں ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دو خدا کے واسطے، میں آپ کو کہیں اور جانے نہیں دوں گا جب تک میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ مجلس میں بیٹھے ہوں اور سوچ کہیں اور رہے ہوں، تو سوچیں گے بھی میرے ساتھ ساتھ آپ۔ اللہم صل علی محمد و علی حق کا معیار، حق کا معیار۔ شاہ صاحب وہاں دور بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے، آپ آگے آ جائیے۔ اصغر بھائی آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ بھی سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ اللہم صل علی حق کا معیار کبھی بھی کثرت نہیں ہے۔ حق کا معیار یعنی کوئی اچھا ہے اس لیے کہ زیادہ ہے، برا ہے اس لیے کہ کم ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہوا۔ کثرت معیار حق نہیں ہے، قلت معیار جی حق نہیں ہے۔ کوئی کم ہو تو وہ باطل ہے، وہ حق سے دور ہے، وہ برا ہے۔ برائی اور اچھائی ذاتی طور پر برائی اور اچھائی ہے۔ کثرت کی بنیاد پر اچھائی اچھائی نہیں بنتی، قلت کی بنیاد پر برائی برائی نہیں بنتی۔ ذاتاً وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب اچھی چیز کو کوئی مانے یا نہ مانے، ساری دنیا منکر ہو جائے، اچھی چیز تو اچھی رہے گی۔ ہاں آپ کی توجہ، ساری دنیا منکر ہو جائے اچھی چیز اچھی رہے گی، اور ساری دنیا مانے بری چیز بری رہے گی۔ یہ کیا کسوٹی ہوئی کہ مان لیا، اکثریت نے مان لیا تو وہ معیار حق بن گیا، اور کوئی مان نہیں رہا تو وہ حق نہیں ہے۔ ساری دنیا نہ مانے اچھا اچھا ہے۔ اور یاد رہے قرآن مجید نے بہت روشن انداز سے بتا دیا اکثرہم للحق کارہون، جان لو اکثر حق سے کراہت رکھتے ہیں۔ اکثر تو مانتے ہی نہیں ہیں حق کو۔ یہ کون سی کسوٹی ہوئی کہ اکثر مان لیں تو حق ہو جائے اور اکثر نہ مانے تو وہ حق نہ ہو؟ اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اس سے زیادہ یہی بات اسی انداز سے بات ہوگی، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ اکثر حق سے دوری اختیار کرتے ہیں، اکثر حق کو نہیں مانتے، اکثر حق سے کراہت کرتے ہیں، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا حق۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، انہیں حق اچھا نہیں لگتا۔ اب جنہیں حق اچھا نہیں لگتا، میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں کہ انہیں حق اچھا نہیں لگتا، جنہیں حق ہی اچھا نہ لگتا ہو۔ اب حق کا معیار کیا ہے؟ حق ہے کیا؟ عزیزو ہم آ گئے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ فرمائیں حق کیا ہے؟ تو سرکار دو جہاں کی آواز آئی الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سرکار نے اگر یہاں فرمان روک دیا ہوتا، میں بات پوری کروں، سرکار نے اگر اپنا جملہ یہاں روک دیا ہوتا تو اب بھی شاید مجھے اور آپ کو کچھ اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ سرکار نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ بات رکی نہیں، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق ہے سو مادار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔
تو نبی مکرم نے پیمانہ اور کسوٹی بتا دیا کہ علی خود حق ہے، پیمانہ حق کا خود مولا علی کی ذات ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں، یاد رہے کہ حق کے عدد بھی 9 ہے اور فاطمہ کے عدد بھی 9 ہے۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں لی جا رہا، یعنی جہاں علی جاتے نظر آئیں گے وہیں فاطمہ جاتے نظر آئیں گے، اور جنہیں یہ پتا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، وہ جانتے ہیں کہ علی کے پیچھے فاطمہ کا چلنا کیا مطلب رکھتا ہے۔ حق کبھی بھی اہواءہم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ یہ طے ہے کہ کثرت معیار حق نہیں ہے۔ اچھا قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تمہیں خبیثوں کی کثرت کہیں متعجب نہ کر دے۔ ابھی قرآن ہے بھئی، یہ قرآن ہے، یہ کہیں تمہیں تعجب نہ ہو کہ خبیث زیادہ ہیں۔ خبیثوں کا زیادہ ہونا طیبوں کے کم ہونے کو متاثر نہ کر دے کہیں، تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے، معیار حق ہے۔ اور حق کیا ہے وہ بہت روشن انداز سے پروردگار عالم نے بیان کر دیا اور نبی مکرم نے بیان کر دیا کہ حق کیا ہے۔ عزیزو، اس آیت کے اوپر یہ اگر غور رکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے اپنے نفسوں کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ یہ جو شراء کا لفظ ہے نا، بیچنا، جی معاف کیجئے گا، خریدنا، کچھ لوگوں نے خریدا ہے اللہ کی مرضیوں کو اپنے نفسوں کے بدلے میں۔ یہ جو خریداری ہے نا، یہ خریداری کرنے والا اللہ ہے، یہ خریداری کرنے والا علی ہے، یعنی کہیں اللہ خریداری کر رہا ہے، کہیں علی خریداری کر رہے ہیں۔ جی من المؤمنین اشترى انفسهم بان لهم الجنہ، مومنین بیچتے ہیں اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں۔ اچھا جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا یہ مومنین کا کام ہے، امیر المومنین کا سودا اس سے اونچا ہوگا۔ مومنین کا کام ہے جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا، لیکن جو مومنین کا مولا ہوگا وہ جنت کے بدلے میں نہیں بیچے گا، اس کی قیمت اس سے اونچی ہے۔ تو اب میں لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں اور ذرا گہرا جا رہا ہوں اور ذرا گہرائی میں جا رہا ہوں۔ مولا علی نے کسی کی بیعت کی ہو یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا، کوئی مومن بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مومن کو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ مومن کی جان کے بدلے میں تو جنت ہے، اور جو جنت دے سکتا ہے وہ بیعت لے، جو جنت ہی نہیں دے سکتا وہ بیعت کیسے لے رہا ہے؟ بھائی وہ کیسے بیعت لے سکتا ہے اپنی جو جنت نہیں دے سکتا، اور جو خود کہہ رہا ہو کہ مجھے جنت کی ضرورت ہے؟ جنت جو دے سکتا ہے اسے علی کہتے ہیں کہ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مومنین اگر بیعت کریں گے کسی کی تو وہ صرف اس کی کریں گے کہ جو جنت دے سکتا ہو، وہ جو جنت نہیں دے سکتا اس کی بیعت نہیں ہوگی۔ تو مولا علی کا تو مقام اس سے اونچا ہے، علی مولا جنت کے عوض نہیں بیعت کریں گے، اللہ کی مرضیوں کے عوض بیعت کریں گے، اللہ کی بیعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ علی مولا کا مقام اس سے کہیں اور اونچا ہے۔ ہماری قیمت مولا علی نے لگائی ہے بھائی۔ اچھا قیمت ہے وہی لگا سکتا ہے جس نے اپنی اچھی لگائی ہو۔ ہاں مولا نے اپنی قیمت لگائی ہے، اللہ کی مرضیاں، وہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم اپنی قیمت کیا لگاؤ، اس سے اونچا اس سے کم مت کرنا اپنا سودا۔ سنا دوں مولا علی کا فرمان، مولا فرما رہے ہیں اس سے کم اپنا سودا نہ کرنا۔ انہو لیسا لانفسکم ثمن، خبردار تمہارے لیے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ثمن ہی نہیں ہے تمہارا، کوئی بدلہ ہی نہیں ہے تمہارا۔ مومنوں سے بات کر رہے ہیں علی، تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہارا بدلہ تمہارے لیے کوئی ثمن ہی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی نوٹ ہی نہیں ہے جس سے تمہیں خریدا جائے۔ میں کیا کروں ان بچوں کے لیے عرض کروں، تمہارے لیے کوئی نوٹ کوئی کرنسی نہیں ہے جس کے عوض تمہیں بیچا جائے۔ خبردار کسی پیسے کے عوض اپنا سودا مت کرنا،
میں کیا کروں کہ کبھی کبھی تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پیسے تو پھر بہت دور کی بات ہے، بعض لوگ چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں، اتنا کم اپنا سودا کرتے ہیں، اتنا چھوٹا سودا کرتے ہیں اپنے لیے۔ خبردار، بکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے۔ کون خرید رہا ہے بھائی؟ تعلقات، دوستی، افسران کے ساتھ بیٹھنا، تعلقات بنانا، مفاد پرستی، اس پہ سودا کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، جی، جلوس کا روٹ بدلوا دیا، وہاں سے علم اتروا کے وہاں لگوا دیا۔ تم نے اس کے بدلے میں لیا کیا ہے؟ اپنا سودا مت کرو۔ علی والے اپنا سودا نہیں کرتے، علی والوں کو کوئی خریدنے والا ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں بنی جو ان کو خرید سکے، ان کی قیمت لگا سکے۔ اب مولا علی کا فرمان سنا دوں نہج البلاغہ میں، حضرت فرماتے ہیں انہو لیس لانفسکم ثمن، تمہارے لیے کوئی ثمن ہی نہیں بنا، تمہارے لیے کوئی نوٹ ہی نہیں بنا، تمہارا سودا کرنے کے لیے کوئی کرنسی ہی نہیں بنی۔ بڑی بڑی کرنسیاں سوچ لو مگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ الا الجنہ، تمہارے لیے اگر کچھ بنا ہے بیچنے اور خریداری کے لیے تو اپنی جان بیچو، جنت لے لو۔ تمہارا سودا جنت پہ ہو سکتا ہے، علی فرما رہے ہیں تمہارا سودا جنت کے عوض ہو سکتا ہے۔ لا تبیعوہا الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ تھوڑا سنبھل کے بیٹھے ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، علی مولا نے جنت ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں لگائی ہے، کم سے کم لگائی ہے۔ کیا اگر تم نے جنت سے کم اپنا سودا کیا تو خسارہ ہے۔ صلوات پڑھیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ جنت سے کم میں اپنا سودا کرو گے تمہارا نقصان ہے، جنت کم سے کم قیمت ہے۔ سورہ زمر کی حسین آیت، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور وہ چھڑا چھڑا کے واپس آ رہے ہوں گے۔ میں نے آیت بدلی نہیں ہے بھائی، دوزخ کی بات نہیں کر رہا۔ متقیوں کو جنت میں فرشتے دھکا دے کے لے جا رہے ہیں، دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تو خود چاہتے ہیں میں جنت میں جاؤں۔ اس کا مطلب یہ وہی ہیں جن کی قیمت کم لگی ہے، ہاں انہیں تو اس سے زیادہ چاہیے۔ تو جو چاہتے ہوں گے نا کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ، انہیں تو لے جا نہیں رہے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو آواز دے کر لوگ پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جنہیں جنت میں جانے کا شوق ہی نہیں ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین حسین بولنے والے، یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جانے سے پہلے حسین کا دیدار چاہتے ہیں۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، جنت کم سے کم قیمت ہے ہماری، مجھ جیسوں کی، آپ جیسوں کی، مجھے معاف کیجئے گا، ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت یہ ہے کہ ہم جب جنت میں رہیں تو علی کے ساتھ رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتوں کا ہم جیرانی فی الجنہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ یہ ہے نبی مکرم نے جو ہمیں اعزاز عطا کیا ہے۔ نبی جنت میں جنہیں اپنے ساتھ رکھیں گے وہ علی اور علی کے شیعوں۔ فرمایا میرا ممبر سجے گا محشر میں، اور جب میرا ممبر سجے گا تو میرے ممبر کے گرد جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے شیعہ ہوں گے۔ اللہ آپ کو کوفے کی زیارت کروائے، جائیں مولا علی کا گھر دیکھنے جائیں، وہاں اندر ایک مولا علی کے مصلی کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں ایک ایسی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں مولا علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا، وہاں مولا کا جہاں جنازہ رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے، اور تھوڑے سے ہی فاصلے پر مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کے جو محراب ہے نا، وہ جگہ ہے جہاں علی کے سر پہ ضربت لگی ہے۔
सन 40 हिजरी का कूफा, माह मुबारक रमज़ान का आगाज़। पहली तारीख से अली बार बार इशारे दे रहे हैं, ये मेरा आखिरी रमज़ान है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मज़हब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं। ये जो मजालिस है ना, ये तो वैसे ही हमें एक जुमले में मौला के घर पहुंचा देते। पहली तारीख से मौला अली फरमा रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि अब अली इस दुनिया से जाने वाला है। बाजार से गुजर रहे हैं, एक शख्स को देखा कि वो पंसारी की दुकान से बाहर आया। हजरत ने देखा कि उसके हाथ में कोई चीज़ है। फरमाया, भाई भाई क्या ख़रीदा है, क्या ख़रीद लिया? कहने लगा, मौला मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, इसे रंगीन करने के लिए मैंने खिजाब ख़रीदा है। तो जैसे उसने कहा ना, इसे रंगीन करने के लिए मैंने खिजाब ख़रीदा है, मौला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फरमाया, कुछ लोग तो खिजाब से अपनी दाढ़ी को रंगीन करेंगे और किसी की दाढ़ी उसके सर के खून से रंगीन हो जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज़ से रोना। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मैं 2-3 मंजिलें लूँगा। 17वां रोज़ा था मेरे मौला अली, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। 17वां रोज़ा था, मौला अली खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते एक मरतबा मजमे में तलाश करने लगे तो अचानक इमाम हसन को देखा। गोया इमाम हसन को ढूंढ रहे थे। तो इमाम हसन को आवाज़ देकर कहा, बेटा बेटा आज कौन सा रोज़ा है? पता था मौला अली को कौन सा रोज़ा है, कुछ कहना चाह रहे हैं। बेटा आज कौन सा रोज़ा है? इमाम हसन ने फरमाया, बाबा 17वां रोज़ा है। फिर एक मरतबा गर्दन मोड़ के देखा इमाम हुसैन की तरफ और फरमाया, बेटा हुसैन ईद में कितने दिन रह गए? मौला हुसैन ने फरमाया, बाबा 13 दिन बाकी रह गए। फरमाने लगे, हाँ ईद तो वो करेगा जो 21 रमजान के बाद जिंदा रहे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हाँ ईद तो वो करेगा जो 21 रमजान के बाद जिंदा रहेगा। इस अंदाज से मौला इशारे दे रहे हैं। इत्तफाक से आज मैं कुछ किताबों को दोबारा मुरूर कर रहा था, देख रहा था, तो अजीब रिवायात का हिस्सा एक बात यह भी थी कि पहले रोजे से मौला अली हर दिन खुद से फरमाते हैं, मैं आज फलां के घर इफ्तार करूंगा। अपने रिश्तेदारों के घर मौला अली ने 18 रोजे इफ्तार किए हैं। अपने रिश्तेदारों का, आले जाफर के घर, अपने भतीजों के घर, अपने चचाजाद भाइयों के घर, जी अपने भाइयों के घर, 17 अजीज़ों के घर में, और ख़ुद से फरमाते थे। किसी अजीज़ के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि मौला अली का पैगाम आ जाता था कि आज अली उबैदुल्लाह इब्ने जाफ़र के घर इफ्तार करेंगे, आज अली अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के घर इफ्तार करेंगे। मसलन पैगाम आ जाता था, आज मौला ने पैगाम भेजा है, मैं आज मोहम्मद हनफिया के घर इफ्तार करूँ। मौला अली के बेटे हैं ना मोहम्मद हनफिया, कितनी खुशी होती होगी, बाबा मेरे घर आ रहे हैं। इमाम हसन के घर अलहदा इफ्तार किया, इमाम हुसैन के घर अलहदा इफ्तार किया। हर एक रिश्तेदार के घर में 17 रोज़े इफ्तार किए। जब 17वां रोज़ा इफ्तार कर रहे थे ना, फरमाया, बेटा हसन कल 18वां रोज़ा है, अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कह दो, अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कह दो, कल बाबा तुम्हारे घर इफ्तार करें। बेटियों से बाबा का प्यार और बाप का बेटियों से प्यार एक मुहावरा है। कितनी खुशी हुई होगी जनाबे उम्मे कुलसूम को, बाबा मेरे घर आ रहे हैं। अजरुकम अल्लाह। बिस्तर कैसे बिछाऊंगी, मुसल्ला कहाँ लगाऊंगी, वुजू के लिए पानी कैसे भर के दूंगी, बाबा के लिए दस्तरखान पे क्या रखूंगी। अब 1000 ख्यालात आ रहे हैं जनाबे उम्मे कुलसूम को, मगर एक ख्याल बार बार परेशान कर रहा है कि अगर मैंने दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें रख दी तो बाबा तो नाराज़ हो जाएंगे कि तुमने इतनी चीज़ें मेरे दस्तरखान पे क्यों रख दी। तो बहुत सोच सोच के बीबी ने ये तय किया, क्योंकि मेरे नाना को भी दूध पसंद था, सरकार दो जहां दूध पिया करते थे, दूध को पीना नबी की सुन्नत भी है, क्योंकि मेरे नाना को दूध पसंद था
تو میں ایک دودھ کا کاسا رکھ دیتی ہوں، اور بابا تو جو کی روٹی کے علاوہ کوئی کچھ اور کھاتے نہیں ہیں، پسندیدہ روٹی بھی بابا کی جو کی روٹی ہے، تو جو کی روٹی رکھ دیتی ہوں اور نمک رکھ دیتی ہوں. اس سے زیادہ رکھوں گی تو بابا ناراض ہو جائیں گے. میرے مولا بی بی کے گھر میں آئے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ صرف علی نہیں آئے، صرف علی نہیں آئے، میری بی بی نے پھر اپنے بھائیوں کو بھی بلایا ہے. بھائی حسن بابا آ رہے ہیں، بھائی حسین میرے گھر بابا آ رہے ہیں. عجیب گھر کا ماحول ہے. جیسے ہی مولا علی آئے ہیں دسترخوان پر افطار کرنے، تو پہلے تو دسترخوان کو غور سے دیکھا. بی بی فرماتی ہیں میں سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ بابا کوئی چیز مانگیں گے تو دوڑ کر لے آؤں گی. تو پہلے تو دسترخوان کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور فرمایا ام کلثوم تم نے بابا کو بھلا دیا، تم نے بابا کو بھلا دیا. تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی رہی؟ تو بی بی فرمانے لگی میں نے سوچا آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا جو کی روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں. تو جیسے ہی میں نمک اٹھانے لگی تو ہاتھ پکڑ کے روک دیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو. کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جن کے پاس پینے کو دودھ نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی گریا کرنے کا. مولا نے نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا. عزادارو ساری رات بی بی فرماتی ہیں بابا مصلی پہ رہے. کچھ دیر کے بعد، بہت دیر کے بعد اٹھ کے آئے اور فرمایا ام کلثوم میں کچھ دیر کے لیے بستر پہ جا رہا ہوں. کہتی ہیں ایک لمحہ لگا تھا کہ چونک کے اٹھے اور آواز دے کر کہا بیٹا مجھے نبی نے آ کر ابھی بتایا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں. مجھے نبی نے ابھی آ کر بتایا میں تمہیں لینے آیا ہوں. ایک مرتبہ آمادہ ہوئے صحن کے اندر آئے اور آسمان کی طرف جا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. اور کبھی صحن میں ایک طرف جاتے ہیں پھر رستہ بدل کے جگہ بدل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں. اور ایک مرتبہ جیسے کسی چیز کو آسمان پہ ڈھونڈ رہے ہو نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ سکون سا ہوا علی کو. اور سکون یہ ہوا کہ فوراً بے ساختہ فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت. یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. بی بی کہتی ہیں کہ مجھ سے گھبراہٹ ہونے لگی. میں بابا کے قریب گئی تو بابا آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا بابا یہ کلمہ استرجا کیسا ہے؟ کہا ام کلثوم تمہارا بابا تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی بی بی کے گھر سے ایسے نکلے جیسے علی کا جنازہ نکل رہا ہو. بیٹیاں آگے آگے کبھی پیچھے پیچھے. بابا کہا میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا.